چیز میں کیا رکھیں؟ اعتدال. تو اعتدال میں پیسے خرچ کرنے میں اعتدال. میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلے ہفتے دوبارہ لے کے چلوں گا. تو اب جب بات ریلیشن کی آئی ہے تو اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ریلیشن جوڑنے میں بھی شریعت نے بہت ترغیب دی, مگر اس میں بھی اعتدال سے ہٹنے کی اجازت بولو نہیں. اعتدال سے کیسے ہٹیں گے؟ آپ نے اتنا خرچ کرنا شروع کر دیا کہ کل خود دوسروں سے آپ بھیک بولو مانگ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب خود وعدہ کیا ہے جتنا دو گے میں لوٹاؤں گا, تو اس کی نوبت کیوں آتی ہے کہ ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں کل دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ واپس نہیں کرتا. تو دیکھو اللہ واپس کرے گا, بڑھا کے دے گا, لیکن کب دے گا, کیسے دے گا, یہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. ایسا نہیں ہوگا ادھر 50 روپے دیے, دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے نکلے آپ کی جیب سے. ایسے ہونا شروع ہو جائے تو سب لوگ اسی کو بزنس بنا لیں گے. تو اللہ نے ایک معیار رکھا, میں آزماؤں گا, میں کیا کروں گا, آزماؤں گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں آپ کا اللہ پہ توکل کتنا ہے. نبی کا 100% توکل تھا, نبی نے سارا دے دیا, صبح کو سوچا نہیں کہ شام کو کچھ کھانے کو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں, نہیں ہوگا تو بھوکے سو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اور آپ میں یہ دم, ہمیں انڈے پراٹھے بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, پاپے بھی چاہیے, بسکٹ بھی چاہیے, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے وہ بھی چاہیے. تو اس لیے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے, علماء کیا کہتے ہیں, حدیث کیا کہتی ہے کہ اپنا جتنا ضروری خرچے ہیں وہ ریزرو رکھو. اس کے علاوہ قول العفو, قرآن کہتا ہے زائد کیا کرو, خرچ کرو. تو کتنے ضروری ہیں اس کا بھی معیار قرآن و حدیث سے علماء نے استنباط کیا ہے. 1 سال کے ضروری خرچے آپ سیو کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا منتھلی خرچہ 1 لاکھ روپے کا ہے, فرض کرو. گھر کی کیلکولیشن کی اپلیکیشن آ رہی ہیں آج کل, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. بعض لوگ کرتے ہیں حساب لکھنا نہیں چاہیے, اس سے بے برکتی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. حساب لکھنا چاہیے, قرآن نے لکھنے کا حکم دیا. آج کل موبائل میں کھاتے بک کے نام سے اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن آ رہی ہیں. آپ میرڈ ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن بنا لیں. میرے تینوں گھروں کی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے. حقیقت ہے کہ بھئی یہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے نا, دودھ آیا ٹھک کر کے اس میں ڈال دیا, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنا دودھ. یہ نہیں کہ ہر وقت کنجوسوں کی طرح اس کو دیکھ رہا ہے, اتنے پراٹھے آ گئے تو اتنے دودھ آ گئے, یہ 3 انڈے کہاں سے آئے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ منتھلی آپ کو ایک لمسم اندازہ ہونا چاہیے کہ پیسے جا کہاں رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ فضول چیز میں بہت زیادہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں, تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ فضول چیز سے میں بچا کے فلاں جگہ خرچ کر سکتا ہوں, یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ایک تمیز سے نا اپنا ایک کوئی کھاتا بنائیں. پھر آپ دیکھیں یار میرا منتھلی خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے. آپ فرض کر لیں جی 1,10,000 ہے, احتیاطاً 1 لاکھ کیا کر لیں 10. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا 1,10,000 یا 2 لاکھ, بہت ہنس کھیل کے 2 لاکھ رکھ لیں آپ. 2 لاکھ میں آپ کا بڑے ہنس کھیل کے گزارا ہو رہا ہے. 2 لاکھ کو ضرب دے دیں 12 سے تو کتنے ہو گئے 24 لاکھ. 24 لاکھ کیش کی رقم میں نہیں, کیش تو گر رہا ہے, گولڈ لے کے ڈال دیں یا کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں. 1 سال کا مال آپ نے کیا کر لیا, اسٹور. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بولو نا, خرچ. بے شک اپنی ذات پہ خرچ کر لو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اڑا دو. اب رکھو نہیں, سیو نہ رکھو, محفوظ نہیں رکھو آپ, اب اڑاؤ, خود پہ بھی اڑاؤ, رشتہ داروں پہ بھی اڑاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو مر گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے, پراپرٹی لے کے بچوں کی نیت سے ڈال دو, یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اب خرچ کرو اس کو. مال روکنے والا, جمع کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددا, اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں. وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدا, اللہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ. ابے تو مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں, کیا کرے گا اس کا, قبر میں جانے والا ہے, کھا کھلا بس, گاڑی خریدو خاندانی قسم کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کما رہا ہے تو خاندانی شادی کرے اس پیسوں میں. مہر دیکھو 20,000 5,000 یہ مہر چل رہے مارکیٹ میں. وہ 500 میں جس کو ڈاکٹر ملے گا تو تمہیں 5,000 میں مہر میں 5,000 مہر میں کیا بیوی ملے گی یار تمہیں.
اب جن کو مل گئی ہیں ان کی قدر کریں. وہ ایسا نہ بولیں تم 5,000 میں آئی ہو بیگم, تمہارے ریٹ. وہ اس لیے آئی ہے, مجبور تھی وہ بیچاری. ہو سکتا ہے وہ بڑی خاندانی ہو, لیکن آج کل رشتے شارٹ ہیں مارکیٹ میں, تو اس کو آپ زیادہ ہو جائے گی پھر. خیر, مہر ہی مارکیٹ سے ایسے 5,000. پہلے زمانے میں تو بھائی مہر ہوتا تھا, مہر 10 تولے 15 تولے سونے ہوتے تھے, مکان لکھوایا جاتا تھا, عورت کی ویلیو تھی. اب وہ ویلیو کیا ہو گئی, اونے پونے. جہیز جا رہا ہے 15 لاکھ کا اور مہر کیا جا رہا ہے 25,000. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کا مہر, بوڑھے تھے وہ, 25,000 تھا, میں نے دیا نہیں, اب کیا کروں میں نے کہا 25,000 کیا, وارثوں میں پان گٹکے لے کے کھلا دو اپنے بچوں کو, 2-4 سگریٹ کے ڈبے, 2-4 پان کھلا دو, مہر پورا ہو جائے گا. تو میں نے کہا ویسے 25,000 نہیں 25 روپے. ہاں, میں نے کہا یہ 25 روپے کہہ رہے ہیں, 1948 میں یا 50 میں شادی ہوئی تھی, اس وقت 25 روپے تھا. وہ 25 روپے بہت تھے, وہ بوڑھے آدمی تھے. تو میں نے کہا یار اب 25 روپے کے تکلف کی کیا ہوگا 25 روپے سے. پتہ نہیں ان کا مہر تھا, ان کے ابا کا یا ان کے دادا کا, وہ وراثت کے حکام پوچھ رہے تھے. میں نے کہا حضرت 25 روپے مجھے دے دو, میں آپ کے بچوں کو لالی پاپ خرید کے دے دیتا ہوں اس سے. تو وہ مہر بھی نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی بیوی کے مرنے کے بعد. تو میرے بھائی, رشتوں کو نبھانا اللہ کا حکم, تو اس میں اعتدال کیا ہے کہ اڑاؤ پیسہ, خرچ کرو, 1 سال کا کیا کر لو, اسٹور کر لو, تاکہ دل بھی وہ نہ ہو نا, پریشان نہ ہو, سکون ہو. اس سے زیادہ تو خرچ کرو, اس سے زیادہ بھی خرچ نہیں کر رہے. جمع 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 کر کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے قبر میں چلے جاتے ہیں, اور آخرت میں جیبیں خالی. آخرت میں کیا ہے, وہ اٹھنی ہے جو وائپر صاف کرنے والے کو, وائپر سے شیشہ, گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کی دفعہ چانا نے پکڑا دیے تھے. ایک دفعہ وہ ایک بھیکارن آئی تھی, تو اس کو پرانی سوکھی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی, 3 ڈبے والے کو نہیں دی, حالانکہ وہ 2 روپے میں خرید رہا تھا, لیکن سخاوت کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, اور وہ کباڑ والے کو دینے کے بجائے اس غریب کو دے دی. تو قبر میں یہ چیزیں نکل کے آئیں گی, کچھ بھوسی ٹکڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے, لیکن آپ کے گناہ ان بھوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں. تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے, معاف کرانا ہے. جیسے حرکتیں ہیں اس حساب سے آگے صدقہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا